अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप खुश व खुर्म होंगे। अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे। दोस्तों, हिंदुस्तान की सरज़मीन ऐसी भांज भी नहीं कि जहां गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ मुज़ाहिमत न की हो। इस सरज़मीन पर बैरूनी हमला आवरों के ख़िलाफ़ मुज़ाहिमत का जज्बा कभी मानद न हुआ, बल्कि बंगाल ऐसा ख़ित्ता है जहां हमेशा हुर्रियत और हमीयत की सैकड़ों दास्तानें रकम हुई और बंगाल के सपूतों ने अपनी हुर्रियत पर समझौता न किया, बल्कि हमेशा तकरीर और अस्करी मुज़ाहिमत के ज़रिए अपने आज़ाद कौम होने का सबूत पेश किया। मुज़ाहिमती तहरीक में बंगाल के एक हीरो तीतो मीर का भी नाम है। 18वीं सदी ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान पर अपने पंजे गाड़ने शुरू किए तो सबसे पहले उन्होंने उसका आगाज़ बंगाल से किया, जहां पर सियासी दस्तरस हासिल करके वो अपना माशी और साम्राज्य एजेंडे की तकमील चाहते थे। इन हालात में बंगाल में बहुत से मुज़ाहिमतकार सामने आए जिन्होंने अंग्रेज़ सरकार को बावर करवा दिया कि बंगाल ऐसा तरन वाला भी नहीं जिसे आसानी से निगल दिया जाए। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुसल्लह जद्दोजहद का आगाज़ हुआ तो उनमें तीतो मीर का किरदार बंगाल की आवाम के लिए काबिल फ़ख्र है। तीतो मीर को ये क्रेडिट जाता है कि उसने बैक वक्त अंग्रेज़ साम्राज्य को और दूसरी तरफ जागीरदाराना निज़ाम को चैलेंज किया। तीतो मीर मगरबी बंगाल के एक गाँव में 27 जनवरी 1782 1782 को पैदा हुआ। उसका असल नाम मीर निसार अली था। अपनी इब्तदाई तालीम अपने गाँव से हासिल की, फिर वहीं एक मदरसे से तालीम का सिलसिला जारी रखा। उन्होंने इब्तदाई ज़िंदगी में कुरान मजीद को हिफ्ज़ किया। फ़कत 18 साल की उम्र में फ़िक़्ह और अहादीस का आलम बन गए। उन्हें बंगाली ज़बान के अलावा फ़ारसी और अरबी पर भी अबूर हासिल हो गया। उन्होंने 1822 में हज की सादत हासिल की। जब वो हज से वापस आए तो उन्होंने किसानों पर होने वाले जुल्म, जो अंग्रेज़ों के भारी मालिया की शक्ल में थे और उनके पालतू जागीरदार तबके ने रवा रखा हुआ था, पर फ़कत कुड़ने की बजाय और उस पर फ़कत ज़ुबानी कलामी गुफ्तगू करने की बजाय उन्होंने किसानों को मुनज़्ज़म करना शुरू कर दिया। बंगाल का जागीरदार तबका जो अंग्रेज़ सरकार की तरफ से मुसल्लत था, किसानों के खून का आखिरी बूंद भी निचोड़ने लगा था। तमाम तर मेहनत और मुशक्क़त के बावजूद किसानों की फसलों पर जागीरदारों के गुमाश्ते गुंडे तसल्लुत करके उनकी फसलें उठा कर ले जाते, फिर उन्हें सारा साल भूखा ही रहना पड़ता। मालिये की शक्ल में अंग्रेज़ सरकार ने उन जालिम जागीरदारों को मुकम्मल हमायत दे रखी थी। ये सिलसिला साल साल से जारी था। यही वो बंगाल था जहाँ की खुशहाली देखकर सियाह जो थे वो वर्ताए हैरत में गुम हो जाते और फिर इस कदर भूख और अफलास का शिकार हुए कि एक नवाले के लिए तरसने लगे। ये अंग्रेज़ों की पॉलिसीज़ की वजह से। तीतो मीर और उनकी साथियों ने एक मजबूत किसानों की तंजीम की बुनियाद रख दी। उन्होंने अंग्रेज़ सरकार की पॉलिसीज़ पर सख्त तनकीद की और उनमें इस्लाहात का मुतालबात करते हुए ऐसे तमाम इम्तियाजी इक़दामात के ख़ात्मे की बात की जिसकी वजह से किसानों का जीना दोभर हो चुका था। तीतो मीर को तहरीक का आगाज़ करते हुए अपने ही पैरोकारों की मुखालफत का इब्तिदा में सामना भी करना पड़ा और उनके दरमियान तसादम भी हुए और ऐसे वाक़यात मौजूद हैं। तीतो मीर और उनके साथियों ने जब क़ुव्वत पकड़ी तो फिर जागीरदारों और बड़े ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ मुसल्लह जद्दोजहद का आगाज़ किया। उनकी हवेलियों पर जत्थों की शक्ल पर हमलों का आगाज़ किया और उसकी वजह से फिर वहाँ का बंगाल का ज़िम्मेदार और जागीरदार तबका सख्त खौफज़दा हो गया। उनकी रातों की नींदें हराम हो गई। उन्होंने फिर अंग्रेज़ सरकार से मदद तलब की और बावर करवाया, उनको इल्तजा की कि उनकी वजह से सरकार को करोड़ों रुपए का मालिया इकट्ठा होता है, इसलिए उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए।
انگریز اپنے وفادار جاگیرداروں کی جماعت کی حفاظت کے لیے پوری طاقت کے ساتھ تیتو میر کے سامنے آئے۔ تیتو میر کے پاس وسائل کی خاصی کمی تھی۔ فوج بھی غیر تربیت یافتہ باغی کسانوں پر مشتمل تھی۔ وسائل کی کمی کا اندازہ یوں بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے پاس گھوڑے اور آتشی اسلحہ بالکل نہ تھا، یا تھا تو بہت پرانے دور کے ادوار کی توڑے دار بندوقیں تھیں جو شاید ابراہیم کے خلاف پانی پت کی جنگ میں لڑی گئی تھی۔ وہ بھی چند بندوقیں ان کے پاس تھی۔ تیتو میر کے پاس اب کوئی چارہ نہ رہا تھا کہ وسائل اکٹھے کیے جائے، اس لیے پھر انہوں نے ذمہ داروں کے گھروں کو لوٹنا شروع کیا۔ انہوں نے جاگیردار طبقے کے استبل لوٹ لیے اور ان کے گھوڑے حاصل کر لیے، حتیٰ کہ تھانوں میں پولیس کے لیے مہیا کردہ گھوڑے اور اسلحہ لوٹ لیا گیا۔ تمام تھانوں سے اسلحہ لوٹ لیا گیا۔ اب پھر اس تحریک نے زور پکڑا، کیونکہ کسانوں کو احساس تحفظ ہونا شروع ہوا کہ ان کے پاس کوئی طاقت موجود ہے۔ تو انگریز سرکار نے 7,000 کی فوج تیتو میر کی طرف روانہ کی۔ اس وقت تیتو میر کے پاس 15,000 باغی کسان جمع ہو چکے تھے اور انہوں نے حقوق کے جنگ کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ تیتو میر نے 12 قصبے کے نزدیک ناری کلبریا میں ایک ایسا قلعہ تعمیر کیا جو بانسوں سے بنا ہوا تھا۔ یہ تعمیر کے لحاظ سے ایک انوکھا قلعہ تھا۔ تیتو میر جانتا تھا کہ یہ ایک طویل عرصے کی جنگ ہے جس کے لیے اس نے اپنی تحریک کو منظم کیا اور برطانوی سامراج سے آزادی کا اعلان کر دیا۔ اسی مسلح جدوجہد کے نتیجے میں انہوں نے کئی اضلاع پر اپنا قبضہ کر کے انتظامی امور ان اضلاع کے سنبھال لیے۔ تیتو میر چونکہ آزادی کی جنگ کے سپاہی تھے، ان میں جذبہ حریت کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ حالات اور مسلسل جدوجہد نے انہیں عسکری تربیت اور اہلیت بھی حاصل ہو گئی۔ وہ بہتر انداز میں اب پلاننگ کرنا شروع ہو گئے۔ ان کی حکمت عملی، عسکری حکمت عملی بہتر انداز میں تھی۔ تیتو میر یہ سمجھتے تھے کہ براہ راست اب جنگ کے نتیجے میں وسائل کی کمی کی وجہ سے انہیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، اس لیے پھر انہوں نے ہمیشہ کی طرح اسٹرائک اینڈ ریٹریٹ، یعنی حملہ کرو اور پسپائی اختیار کرو، جس طرح گوریلا جنگوں میں ہمیشہ جہاں جہاں بھی یہ تنظیمیں ہوتی ہیں، جہاں وقت کے حکمرانوں کے خلاف، اس نظام کے خلاف لوگ نبرد آزما ہوتے ہیں، تو پھر وہ گوریلا جنگ کے ذریعے ان پہ اثر ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے بڑی سے بڑی فوج پھر زچ ہو جاتی ہے۔ اس بار تیتو میر اور ان کی تحریک سے نپٹنے کے لیے انگریز سرکار نے ایک اور حکمت عملی وضع کی۔ انگریز فوج اس بار بھاری آرٹلری یعنی توپ خانہ اور اسلحہ لے کر آئی۔ انہوں نے توپوں کے دہانے کھول دیے، اس قدر گولہ باری کی کہ تیتو میر کی فوج کے قدم اکھڑنے لگے۔ اس وقت تیتو میر کے پاس چند سو بندوقیں تھیں، تلواریں تھیں، نیزے تھے اور ڈھالوں کے سوا ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ ان حالات میں تیتو میر اور ساتھیوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ انگریز فوج نے بانسوں سے تعمیر شدہ قلعہ توپوں کے گولوں سے تباہ کر دیا اور تیتو میر اور اس کے بہت سے ساتھیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اس مارکے کے بعد انگریز نے تیتو میر کی بہادری اور ذہانت کے وہ معترف بھی ہوئے اور بہت سے کتابوں میں اس کا ذکر بھی ہے اور ان کا اعتراف کیا، اور یہ بھی کہا اگر تیتو میر کے پاس جدید اسلحہ ہوتا تو پھر ان کو شکست دینا تقریباً ناممکن تھا۔ تیتو میر نے انتہائی کم وسائل کے ساتھ انگریز حکومت کا مقابلہ کیا۔ 19 نومبر 1992 میں بنگلہ دیش حکومت نے ان کی شہادت کے 116ویں سال کی یاد میں ایک یادگاری ٹکٹ بھی جاری کیا، اور بنگلہ دیش بحریہ کے سب سے بڑے اڈے پرنسپل جو بیس ہے اس کا نام بھی تیتو میر کے نام پر رکھا گیا۔ تیتو میر کا نام بنگلہ دیش میں عزت و احترام سے لیا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش میں تیتو میر کے نام سے کئی ڈرامے اور فلمیں بن چکی ہیں۔
برطانوی سامراج کے خلاف مزاحمت کا استعارہ بننے والے اگرچہ بہت سے کردار ہیں جنہوں نے برطانوی سامراج کے خلاف جدوجہد کر کے خون کے نذرانے پیش کیے، اپنے سچے اور صادق جذبوں کے ساتھ بدترین حالات میں بھی انہوں نے سمجھوتے ہرگز نہ کیے۔ یہ وہ قوم کے ماتھے کا جھومر ہیں جنہوں نے اپنی سوچ اور فکر پر سمجھوتے نہ کیے۔ ان کو تاریخ کے صفوں میں کون مٹا سکتا ہے؟ ان کو زندہ کمش قومیں ہمیشہ یاد رکھتی ہیں، لیکن افسوس کہ جس ملک میں شادمان چوک کو بھگت سنگھ کے نام سے منسوب کرنے سے انگریزوں کے غلام صفت حکمران اور اشرافیہ کے سینے پر مونگ دلیتے ہوئے محسوس کرتے دیکھا تو پھر اس چوک کا نام دوبارہ تبدیل کر دیا گیا بھگت سنگھ چوک سے، کیونکہ ہم نے حقیقت یہ ہے کہ ہماری اشرافیہ نے، ہمارے حکمرانوں نے حریت کی اور غیرت کا سبق کبھی نہیں سیکھا، بلکہ ہمیشہ پٹیشنر کے طور پر، عرضی گزار کے طور پر، فدویانہ ایک اوبیڈینٹ کے طور پر طرز عمل اپناتے رہے۔ اس لیے تو پاکستان میں جب بھی کوئی طالع آزما عوام پر بندوق کے زور پر اپنی حکومت قائم کرتا ہے تو ان کا استقبال بھی ڈھول اور مٹھائیوں سے کیا جاتا ہے۔ کہنے کو بہت کچھ ہے، ابھی اتنا ہی۔ انشاءاللہ تاریخ کے ان جھروکوں میں سے کچھ اور باب میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ میرے ساتھ جڑے رہیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں اور اسی طرح اپنی حوصلہ افزائی کرتے رہیں جس طرح میری پچھلی ولاگس میں آپ کرتے رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اب تو چلتے ہیں، میں قدیر سے میر، پھر ملیں گے گر خدا لایا تو۔ والسلام۔